حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، بھوک، جی ہاں بھوک، والد کی لاش کے ساتھ 3 دن تک بھوکے رہے معصوم بچے۔ میں وہ اندوہناک اور بہت ہی دل چیرا کرنے والی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ماں کو قتل کر کے اس کا گوشت کھانے والے بیٹے کو کیا سزا ملی ہے۔ غازی آباد پٹائی معاملے میں عبدالصمد کے بیٹے ببلو نے پولیس کارروائیوں پر پوری طرح سوال اٹھائے ہیں، کہا کہ زبردستی اس معاملے کو دوسرا رخ دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں 26 سالہ نوجوان کو سزائے موت دے دی گئی، اور کیوں، اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ترکی کے 5th جنریشن کا پہلا پروٹوٹائپ آپ کے سامنے میں دکھانے کی کوشش کروں گا اور تفصیلات بھی رکھوں گا۔ یوکرین نے سعودی تعاون سے کیا بنایا وہ بھی، اور انسٹاگرام پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کا الزام کس نے لگایا۔ دہشت گردی کے الزام سے مسلم شخص بری ہوا کئی سالوں بعد، تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا، اور یو پی اسمبلی انتخابات سے پہلے کس طرح کی سیاسی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، بی ایس پی کے درمیان، ایس پی کے درمیان، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اس کی ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، پہلی خبر جو بہت ہی افسوسناک ہے، کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ خبر بھی رکھی تھی کہ کس طرح سے 8 دن تک بھوکا رہا ایک کنبہ، اور کس طرح روٹی کے لیے ترستا رہا، اور جن کی ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے۔ اب ایسے ہی یو پی کے بریلی سے خبر آ رہی ہے جو آپ کے دلوں کو چیرا کر کے رکھ دے گی۔ بریلی میں 2 معصوم بچے تقریباً 3 دنوں تک اپنے والد کی لاش کے ساتھ رہے۔ جب ان سے بھوک برداشت نہیں ہوئی اور وہ پڑوسی کے گھر کھانا مانگنے کے لیے چلے گئے، تب لوگوں کو معلوم چلا کہ ان کے والد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ بچوں کی ماں شوہر سے جھگڑنے کے بعد ناراض ہو کر کے میکے چلی گئی تھی، تو بچوں کے اور باپ کی کیا حالت ہوئی آپ لوگ جان لیں۔ بریلی کے تھانہ عزت نگر علاقے کے گایتری نگر میں ایک نوجوان کی مشتبہ حالات میں پھانسی پر لٹکی ہوئی لاش برآمد ہونے سے ہڑکم مچ گیا۔ نوجوان کی لاش 2-3 دن پرانی لگ رہی تھی۔ پڑوسیوں نے فوری طور پر واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر دیکھا تو نوجوان کی لاش پھانسی کے پھندے پر لٹکی ہوئی تھی۔ پڑوسی کے مطابق متوفی منوج نوئیڈا کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد سے گھر پر ہی رہتا تھا۔ پڑوسیوں نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ 4 سال کی اس کی لڑکی ہے اور 4 سال کا لڑکا۔ آج تک پر بھی یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق منوج کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد وہ بچوں کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ گھر میں منوج اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہ گیا۔ منوج کے پڑوسی نے بتایا کہ اس کے بچوں نے اگر کہا کہ وہ 3 دن سے بھوکے ہیں اور ان کے پاپا مر گئے ہیں، اس کے بعد انہیں اس واقعے کا پتہ چلا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بھارت کا یہ چہرہ کوئی دکھاتا نہیں ہے، زمینی سطح کا یہ چہرہ ہے۔ اس میں میں بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج ہم انسانیت کے کس کگار پر پہنچے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو کہا تھا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، کچھ پکانے سے پہلے پڑوسی میں دیکھ لیا کرو کہ وہاں کیا حال ہے۔ When it comes to dry fruits, we believe in quality. When it comes to spices, we believe in assurity. Sufa Foods brings you the dry fruits that's packed with the luxury of taste that can never be replaced, and the exotic and aromatic spices that makes the perfect Indian cuisine. Get it today. Sufa Wadi Dry Fruits and Nuts and Spices. For home delivery at Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com.
جب اس طرح کے واقعات، سانحات، دل چیرا کرنے والی واردات سامنے آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، وہ کس لیے فرمایا گیا تھا، ارشاد فرمایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں احادیث پر عمل کرنی چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ پڑوسی کے لفظ کے ساتھ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دھرم کا خاص لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ ہندو ہیں تو مسلمان اگر آپ کا پڑوسی ہے تو آپ کو اس کی خبرگیری کرنی چاہیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ اس کے آپ کے پڑوسی ہندو ہیں تو اس کی خبرگیری کرنا آپ کے دھرم کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ سکھ ہیں تو ایک مسلمان آپ کا پڑوسی ہے تو اس کی خبرگیری کرنا سکھ کے دھرم کا ایک حصہ ہے۔ اور اگر آپ عیسائی ہیں اور آپ کا پڑوسی مسلمان ہے، یا آپ مسلمان ہیں آپ کا پڑوسی عیسائی ہے، آپ مسلمان ہیں آپ کا پڑوسی سکھ ہے، تو آپ کے دھرم کا یہ حصہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھیں، اس کے گھر میں جا کر کے پوچھیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں ان کے۔ اگر پڑوسی کا یہاں پر حق ادا ہوا ہوتا تو شاید بچے 3 دن تک بھوکے نہ ہوتے، اور کل کی وہ فیملی 8 دن تک بھوکے نہ سوتے اپنے گھروں میں، اور یہ شخص شاید نہ مرتا۔ تو ناظرین گرامی، اسی لیے ان تمام چیزوں کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں اگلی خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے ماں کو قتل کر کے اس کا گوشت کھانے والے اور کتے کو کھلانے کے جرم میں سفاک بیٹے کو 15 سال سے زائد قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بھی کتنا اندھوناک، کتنی ہی بدترین قسم کا واردات ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ جی ہاں، اسپانوی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی ملک اسپین میں ایک عجیب و غریب بلکہ بہت ہی خطرناک، خوفناک اور بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک بیٹے نے سگی ماں کو قتل کر کے سفاکیت کی انتہا کر دی تھی۔ ایلبرٹ نامی شخص نے اپنی عمر رسیدہ ماں کو گلا گھونٹ کر قتل کیا اور پھر قتل کے نشانات مٹانے کے لیے اس کا گوشت بھی کھا گیا۔ مجرم نے اپنی 69 سالہ ماں کو گلا دبا کر کے قتل کیا تھا، پھر آری اور چھری کی مدد سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 15 دن تک ماں کا گوشت کھاتا رہا اور اپنے کتے کو بھی کھلاتا رہا، جبکہ کچھ ٹکڑے پلاسٹک کے ڈبوں میں کر کے فریج میں محفوظ کر لیے اور باقی کوڑے دان میں پھینک دیے تھے۔ عدالت نے ماں کو قتل کرنے کے جرم میں بیٹے کو 15 سال قید اور لاش کی بے حرمتی کرنے پر 5 ماہ قید سی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ مجرم دل دہلا دینے واردات کے وقت اپنے ہوش و حواس میں تھا، اس لیے اسے جیل کی سزا کاٹنی ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح دنیا اپنی ساری انسانیت کو بھلا بیٹھا ہے، رشتہ داریوں کو بھلا بیٹھا ہے، خون کی رشتہ داریوں کو، تمام چیزوں کو بھلا بیٹھا ہے۔ ایسی جب واردات، اس طرح کے سانحات سامنے آتے ہیں تو قرب قیامت کے آنے میں جو یقین ہے وہ پوری طرح سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی قریب ہیں قیامت کے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں۔ غازی آباد کا پٹائی معاملہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں الگ الگ طرح کے بیان بازیاں شروع ہو چکی ہیں، اس پر سیاست شروع ہو چکی ہے، سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں پر معاملہ بھی درج کیا گیا ہے۔ پولیس کچھ کہتی ہے لیکن عبدالصمد سیفی کے گھر والے کچھ اور کہتے ہیں۔ غازی آباد میں بزرگ عبدالصمد سیفی کی پٹائی معاملے میں پولیس نے جانچ کے بعد واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ کسی بھی طرح سے مذہبی معاملہ نہیں ہے، بلکہ تعویذ کو لے کر مار پیٹ ہوئی جس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ 3 لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا اور دیگر افراد کی تلاش جاری ہے۔ لیکن اب عبدالصمد کے بیٹے ببلو سیفی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس نے پولیس کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ ببلو سیفی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے والد کی پٹائی کی اسے وہ پہلے سے نہیں جانتے تھے اور مسلم منافرت کی وجہ سے ان پر مظالم کیے گئے۔ دراصل ببلو سیفی نے کئی سارے نیوز چینلوں سے خصوصی گفتگو کی جس میں اس نے پولیس پر کئی طرح کے الزامات عائد کیے۔ ببلو کا کہنا ہے کہ تعویذ کو لے کر تنازع کا الزام بے بنیاد ہے اور میرے والد ملزمین کو پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ ببلو نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے اپنے مرضی سے تحریر لکھی ہے اور ملزمین کی شناخت انہوں نے میرے والد سے کروائی بھی نہیں ہے۔ اس نے پولیس کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ویڈیو میں جو لڑکے نظر آ رہے ہیں کیا پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے؟ ببلو سیفی نے واضح لفظوں میں یہ بھی کہا کہ جن کے خلاف FIR لکھوائی گئی ہم انہیں نہیں جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں عمر رسیدہ عبدالصمد کو کچھ لڑکے بری طرح پیٹ رہے تھے، ان کی داڑھی بھی قینچی سے کاٹ
काटते हुए नजर आए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब्दुल समाद का बयान भी मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनका अगवा कर लिया था और फिर जबरन जय श्री राम के साथ वंदे मातरम का नारा लगवाया गया, दाढ़ी भी काट दी गई और कुछ वीडियोस भी दिखाए जिस पर कुछ दीगर अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मज़ालिम किए जा रहे थे। इस मामले में गाज़ियाबाद पुलिस ने कुछ मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की और तफ्तीश के बाद बताया कि मामला मजहबी नहीं था बल्कि तावीज़ को लेकर के ये वाक़या पेश आया था। तब से लेकर के अब तक जो है मामला लगातार कौन सच है कौन झूठ है कौन किस तरह का बयान दे रहा है, लेकिन वैसे भी यूपी की पुलिस लगता है कि इस मामले को अपनी बदनामी की वजह से या जिस अंदाज में मॉब लिंचिंग हो रही है यूपी में और अलग अलग इलाकों में उसको छुपाने के लिए शायद कोई और ही एंगल देकर के इस मामले को दबाने की कोशिश करे और असल खातियों को छुड़ाना चाहती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ सऊदी अरब। सऊदी अरब ने मंगल के रोज़ 26 साला मुस्तफ़ा अद-दुरवेश की सज़ाए मौत पर अमल किया और इसकी गर्दन मार दी गई। ताहम इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि मुस्तफ़ा दुरवेश पर जिन जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम था वो उनसे सन्न बुलूगत तक पहुँचने से कब्ल सरजद हुए थे। सऊदी अरब के हुकाम ने सज़ाए मौत पर अमल दरामद की तस्दीक कर दी है। मुस्तफ़ा दुरवेश को सन 2011 और 2012 में फसादात में मुलव्वस होने वाले अफराद से मुलाकातें करने, मुसल्लह बगावत में हिस्सा लेने, बदअमनी फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को हलाक करने के लिए साजिशें करने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात के तहत कसूरवार ठहराया गया था और 2015 में गिरफ्तार करके 2018 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इस बरस मई के अवाखिर में मौत की सज़ा के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई हार चुके थे। इंसानी हुकूक के कारकुनान ने मुतनब्बे किया था कि अब इनकी मौत की सज़ा पर अमल यकीनी है इल्ला ये कि शाह सलमान खुद इसमें मुदाखलत करें। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से जो है एक नौजवान को अलग अलग तरह के मामलात में जो है सऊदी हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ इस वक्त एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब, और वो ये है कि दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल ने एक नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जज्बात को ठेस पहुँचाने और फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत फैलाने की कोशिश करने पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के सरबराहों के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ तबसरे करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। शिकायत करने वाले ने अपनी शिकायत में गूगल इंस्टाग्राम के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर लगातार ख़तगन लगती जा रही है। नाज़रीन, आपको वो ख़बर मालूम होगी कि बेंगलुरु की सेशन अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ामात से एक मुस्लिम नौजवान को डिस्चार्ज कर दिया है। इस्तिग़ासा अदालत में मुलजिम के ख़िलाफ़ उसके मुबैना इक़बालिया बयान के अलावा कोई दूसरा सबूत पेश नहीं किया जा सकता। लगभग 12 साल से ज़ायद जेल में रखने के बाद, उसकी जवानी को ख़त्म करने के बाद, उसको तरह तरह की अज़ियतें देने के बाद और उसकी ज़हनी अज़ियत पहुँचाने के साथ साथ उसको बदनाम करने के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी को मखसूस तौर पर समाज को बदनाम करने की पुलिस की इस हरकत को जो है इस वक्त बहुत ही इश्तियाल अंगेज़ माना जा रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जमीयतुल उलमा बिलखुसूस मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की एक खुसूसी टीम जो है इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं और इस काम की सराहना होनी चाहिए। उन्होंने इस वक्त इनकी रिहाई पर बयान जारी करते हुए कहा है कि जब ऐसे बेकसूर को फंसाने वाले पुलिस अहलकारों को अदालत में कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, उनके ख़िलाफ़ पूरी तरह से ज़ोर शोर के साथ कोई कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई जाती, उस वक्त तक ऐसे तकलीफ़दा वाक़यात होते रहेंगे। जमीयत की जारी करदा रिलीज़ के मुताबिक अदालत ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि किसी भी शख्स को सरहद पार कराना जुर्म नहीं है। मुलजिम पर इल्ज़ाम था कि उसने एक मुलजिम को साल 2005 में बांग्लादेश बॉर्डर पार कराया था, यानी कि उसने मुलजिम को हिंदुस्तान में दाखिल होने और बाद में उसे हिंदुस्तान से बांग्लादेश जाने की मदद की थी। सिर्फ इसी वजह से उस पर गद्दारी और उस पर जो है दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा करके 12 से ज़ायद सालों तक जेल में रखा गया और बिलाखिर अब वो शख्स जो है पूरी तरह से तमाम इल्ज़ामात से बरी होकर की रिहाई मिली है। तो सोचिए कि जो है ख़ताकार पुलिस जो हर मामले को जब भी न किसी मुस्लिम नौजवान को गिरफ़्तार करते हैं, कोई ना कोई मामला डाल करके उसको जो है दहशतगर्दी में ठोस करके उसकी पूरी जवानी बर्बाद कर देते हैं। ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा उसको जो है जूझ करके एक अजीब व गरीब किस्म के हरासानी के माहौल में जो है बिताने पर मजबूर करते हैं। ऐसे पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ वाकई जो है हुकूमत और अदलिया को चाहिए कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। नाज़रीन, उधर यूपी में
ابھی اسمبلی انتخابات کو کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی ہلچل اس وقت زیادہ تیز ہو چکی ہے، دل بدلی کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو کھینچنے کا عمل جو باقاعدہ الیکشن سے پہلے ہوتا ہے تمام پارٹیوں میں، بالخصوص صرف بی جے پی میں ہی نہیں، ہر پارٹی اس سلسلے میں ملوث ہوتی ہے، کوئی اس پارٹی کے لیڈر کو کھینچ لیتا ہے، کوئی اس پارٹی کے لیڈر کو وہاں بھیجنے کی کوششوں میں رہتا ہے، الگ الگ طرح کی سیاسی سازشیں ہوتی ہیں۔ اب بہوجن سماج پارٹی کے 9 باغی ایم ایل اے نے منگل کو سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سے ملاقات کی۔ بہوجن سماج پارٹی یعنی مایاوتی کی پارٹی، جس کی وجہ سے ریاست میں اچانک سیاسی پارہ چڑھ گیا ہے۔ یہ تمام ایم ایل اے منگل کی صبح 11 بجے کے قریب اچانک لکھنؤ میں ایس پی ہیڈ کوارٹر پہنچے اور پارٹی کے سربراہ اکھلیش سے لمبی ملاقات کی۔ سماجوادی پارٹی کی دفتر پہنچنے کے بعد یہ قیاساریاں جاری ہیں کہ اگلے اسمبلی انتخابات کے لیے یہ سب سماجوادی پارٹی میں اپنا مستقبل ڈھونڈ رہے ہیں اور جلد ہی اکھلیش یادو کی پارٹی میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ جیسے یہ خبر سامنے آئی تو مایاوتی نے کہا کہ اکھلیش یادو کی پارٹی یعنی کہ ایس پی یہ جو ہے دلت مخالف ہے۔ بیکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی